میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین. برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین و ائمہ طاہرین بلندتر صلوات. برائے صحت و سلامتی امام زمانہ علیہ السلام، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات. برائے طلب معرفت عزاداری سید الشہداء، برائے قبولیت عزاداری سید الشہداء بلندتر صلوات. یہ بزم جو سجی ہے بڑے اہتمام سے، یہ بزم جو سجی ہے بڑے اہتمام سے، ہے رابطہ ہمارا ہمارے امام سے. عباس بالیقین وہ محفل ہے کامیاب، آغاز جس کا ہوگا درود و سلام سے. ہم تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں. جو محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی تصورات کی دنیا حسین ہوتی ہے، فکر بھی حسین ہوتی ہے، اخلاق بھی حسین ہوتا ہے، سیرت بھی حسین ہوتی ہے، اور صورت بھی محمد اور آل محمد کی محبت میں حسین ہوتی ہے. ہم تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں، نگاہ میں کرب و بلا کی زمین رکھتے ہیں. خدا سب کو کربلا جانا نصیب فرمائے. ہم تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں، نگاہ میں کرب و بلا کی زمین رکھتے ہیں. یہ اشک اذاں قرآن غدیر کا منبر، ہم جو شہر رکھتے ہیں وہ بہترین رکھتے ہیں. یہ اشک اذاں قرآن غدیر کا منبر، ہم جو شہر رکھتے ہیں وہ بہترین رکھتے ہیں. اور نبی کا عشق بلائے علی حسین کا غم، نبی کا عشق بلائے علی حسین کا غم، یہ دولتیں فقط مومنین رکھتے ہیں. نظر شہداء کربلا و اسیران کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين الغرمين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين
یا رب العالمین. اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام. صلوات. تمام حمد و ثنا، تمام تر ستائشیں اس ذات وجود سمدی کے لیے کہ جس کے وجود کا فیض کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے. وہ خالق کائنات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے اور قابل غور و فکر ہے. اب وہ جملے جناب کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں جنہیں فقط سنیے گا نہیں بلکہ محسوس کیجیے گا کہ وہ رب کتنا کریم ہے کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی آتی ہے یا وہ دیتا ہے تو برداشت سے زیادہ نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی تکلیف برداشت سے زیادہ نہیں دیتا، لیکن جب سکھ عطا کرتا ہے تو اوقات سے بڑھ کر دے دیتا ہے. کہ عقل انسانی شزدر رہ جاتی ہے کہ وہ خالق کائنات کس طرح اسباب بناتا ہے اور ہمیں نعمتیں فراہم کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں مصیبت میں کوئی اپنا نظر نہیں آتا. دیکھا جائے تو جب مصیبت میں دور دور تک کوئی اپنا نظر نہیں آتا تو سوائے اس پروردگار عالم کی ذات کے کوئی اور شے نظر نہیں آتی. اور دیکھا جائے تو خالق کائنات کی کتنی ساری مخلوق ہے. رب العالمین ہے وہ پروردگار عالم، عالمین کا رب ہے کہ اس کی مخلوقات کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود میرا اور آپ کا پروردگار مجھے اور آپ کو بھلاتا نہیں، مجھ سے اور آپ سے غافل نہیں ہے. اتنی ساری مخلوقات ہونے کے باوجود لیکن میرا اور آپ کا تو ایک ہی رب ہے، پھر بھی ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں، پھر بھی ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ خدا حاضر و ناظر ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس کے محضر سے نہیں ہٹتے. اور جو معرفت پروردگار حاصل کر لیتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ مقدس اردبیلی اپنے قدموں کو دراز نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ساری زندگی قدموں کو کیوں دراز نہیں کیا؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالق کائنات کے محضر میں ہوں اور اس کے سامنے اپنے قدموں کو دراز کروں. اللہ اکبر. ایک لمحے کے لیے بھی وہ پروردگار ہم سے غافل نہیں ہوتا. اتنا کریم ہے. اور اس پروردگار عالم کا ایک اسم ہے عزیز، اے مہربان. معصوم بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اور خصوصاً وہ حاجتیں کہ جن کے لیے انسان سوچتا ہے کہ ناممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، یا وہ پریشانیاں جن کے دفع ہونے کے لیے انسان پریشان رہتا ہے، وہ پروردگار عالم کو اس کے اسم کے ساتھ پکارے. کس طرح؟ سہلن بفضل کا یا عزیز. سہلن یعنی آسان کر دے، سہل کر دے، بفضل کا اپنے فضل سے، یا عزیز اے عزیز. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کہا 20 تسبیحاں، کیونکہ وہ خالق کائنات قادر مطلق ہے جو جناب موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں 12 راستے بنا دے، جناب یونس کو شرب ماہی سے نکال دے، اور حضرت یحییٰ کو تاریخ کہتی ہے 102 سال یا 120 سال کی عمر میں اولاد سے نوازے. اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اور جب تک خداوند عالم کی ذات ہے، بے شک ازل سے ہے ابد تک رہے گی، دنیا ختم ہو جائے لیکن اس کی ذات باقی رہے گی. تو کامل یقین ہونا چاہیے اس پروردگار عالم پہ کہ بس دینے والی وہ ذات ہے اور جسے وہ عطا کرنا چاہے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا.
تو کہا 20 تسمیہ سہلن بفضل کا یا عزیز کی پڑھیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا وقت درکار نہیں ہوتا، یا بہت ساری مصروفیات ہیں، یا بہت سے لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت سے مینٹلٹی کے لوگ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اذکار کا ورد نہیں کر پاتا. کہا جاتا ہے کہ اگر اکیلے انسان کے لیے ممکن نہ ہو 20 تسمیہ پڑھنا تو 4 افراد یا 5 افراد مل کر پڑھیں، لیکن ایک ہی وقت پہ مقرر. بے شک مقامات الگ الگ ہوں گے، الگ الگ جگہوں پر ہوں گے، الگ الگ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن تعداد بھی مکمل ہو اور وقت بھی ایک ہو. اچھا، بعض دفعہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ الحمدللہ پروردگار نے ہر چیز دی ہوئی ہے، سب کچھ موجود ہے میرے پاس، کس حاجت کے لیے یہ عمل کروں. تو معصومین ہمیں سکھاتے ہیں کہ دوسروں کے لیے مانگو. آپ دیکھیں اس وقت کراچی کے حالات کیسے ہیں، اور کتنے لوگ جوان قید و بند کی صحبتوں میں ہیں، محمد اور آل محمد کی محبت میں. یہ برس گزر گئے، سال 2 سال ہو گئے، گھر والوں کو خبر ہی نہیں کہ کہاں ہیں ہمارے عزیز. تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ روایتیں کہتی ہیں جب تم کسی کے حق میں کوئی دعا کرتے ہو تو پروردگار عالم سب سے پہلے تمہیں عطا کرتا ہے. یہی سیرت جناب فاطمہ الزہرا تھی نا، کہ جب امام حسن مجتبیٰ دیکھتے ہیں کہ والدہ گرامی سجدہ پروردگار میں ہیں اور جتنی دعائیں مانگ رہی ہیں وہ دوسروں کے لیے مانگ رہی ہیں، اور جب مولا نے پوچھا کہ ماں مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی، ہمارے لیے دعا نہیں کی، تو بیوی نے کیا کہا کہ بیٹا پہلے دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، پھر اپنے لیے مانگتے ہیں. اور پھر معصوم ہمیں سکھاتے ہیں اور معصوم ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یاد رکھو جس چیز کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے دوسروں کے حق میں مانگو. کیونکہ آپ نے یا تو مشاہدہ کیا ہوگا، یقیناً انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے. جب انسان چاہتا ہے نا کسی سے کوئی چیز چھن جائے تو پروردگار عالم اس سے زیادہ اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، کوئی کسی سے کچھ نہیں چھین سکتا ہے. اور کس طرح وہ قادر مطلق اسباب بناتا ہے. صاحب عبادہ انسان ساز واقعات میں یہ واقعہ درج ہے کہ صاحب ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ مجھے درہم اور دینار دیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ سب سے پہلے جو سائل نظر آئے اسے یہ صدقہ کر دیا کرو، اسے یہ دے دیا کرو. اور سیرت سید الساجدین ہمیں کیا بتاتی ہے کہ مولا جب کسی سائل کو کچھ دیا کرتے تھے تو ہاتھوں کو چھوا کرتے تھے، اس کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ وہ ہے جو بنا معاوضے میرے مال کو اس دنیا سے اس دنیا تک پہنچانے والا ہے. مولا ہم سکھا رہے ہیں معرفت. یقیناً ان سے جب وابستہ ہو جاتے ہیں تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. ہم کسی کو کچھ دے کر احسان کیا جتلائیں، دینے والی ذات وہ پروردگار ہے اور لینے والے کا ہم پر احسان ہے. مولا بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے مال کو اس دنیا سے اس دنیا تک پہنچاتا ہے، کیونکہ خداوند عالم قرآن کریم میں کہتا ہے سائل کے ہاتھ کے نیچے میرا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی وہ خدا کے پاس ڈائریکٹ جاتی ہے جو چیز کسی سائل کو عطا کی جاتی ہے. تو ممنون ہونا چاہیے، مشکور ہونا چاہیے. تو صاحب ابن عبادہ کہتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی اچھی عادتوں کی بچپن سے، کیونکہ جو بچپن سے اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں وہی چیزوں کو لے کر بچہ پروان چڑھتا ہے. اگر اچھی چیزیں سکھائیں گے تو اچھا انسان بنے گا، بری باتیں، بری فکر، بری سوچ سکھائیں گے تو وہ بڑا ہو کر بھی ویسا ہی بنے گا. تو اب صاحب ابن عبادہ کہتے ہیں میں بڑا ہوا، جوان ہوا، خدا نے مجھے بہت مال و دولت عطا کی کہ میں نے اپنے غلاموں کا یہ معمول بنایا تھا، اپنے غلام کو متحد کیا تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے میرے بستر کے نیچے رقم رکھ دیا کرو. ایک مخصوص رقم انہوں نے بتائی تھی، اور صبح جو سب سے پہلے گلی میں سائل آئے اسے وہ دے دیا کرو. صاحب ابن عبادہ کہتے ہیں کہ ایک رات جب میں صبح سو کر اٹھا تو میں نے دیکھا میرے بستر کے نیچے پیسے نہیں ہیں، غلام بھول گیا. اب میرے دل میں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. ایک مرتبہ دل میں یہ وسوسے پیدا ہوئے کہ کہیں ایسا نہ کہ آج ہی میری موت کا دن ہو، برس ساری زندگی گزر گئی صدقہ نکالتے ہوئے اور آج کی رات غلام بھول گیا رکھنا.
اب صبح کیا صدقہ دے؟ تو ایک مرتبہ بس اپنے کمرے میں اٹھا، غلام کو آواز دی، کہا میرے کمرے میں جتنے یہ پردے، قالین، بستر قیمتی ہیں، سب کے سب لٹھاؤ، اور جو گلی میں سب سے پہلا سائل ملے اسے یہ دے دو۔ اب آج صدقے کی مقدار بڑھا دی گئی۔ صاحب ابن عبادہ کا غلام باہر جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک نابینا شخص گلی میں داخل ہوتا ہے، اس کی زوجہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتی ہے۔ قابل توجہ جملے ہیں، پوری توجہ چاہوں گی آپ کی۔ صاحب ابن عبادہ کا غلام جب وہ پردے، قیمتی بستر، قالین لے کر باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک نابینا شخص اس کا ہاتھ ایک خاتون پکڑے ہوئے ہے۔ یہ جا کر اس غلام وہ سامان دیتا ہے تو نابینا اپنی زوجہ سے پوچھتا ہے کیا ہے؟ زوجہ کہتی ہے قیمتی پردے ہیں، بستر ہے، قالین ہے۔ یہ سنتا ہے اور وہ نابینا شخص گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب غلام پریشان، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے تو سامان دیا، مار دیا، یہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ گھر آتا ہے، فوراً اپنے مالک کو، صاحب ابن عبادہ کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے وہ نابینا شخص بے ہوش ہو گیا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اسے ہوش میں لاؤ۔ خود صاحب ابن عبادہ باہر آتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ تمہیں تو قیمتی پردے، قالین، بستر دیے گئے، تم بے ہوش ہو گئے۔ تو کہا کہ دیکھے میری ایک بیٹی ہے جس کا 2 سال پہلے میں نے رشتہ کیا، بڑی محنت سے، ظاہر ہے میں نابینا ہوں، بڑی محنت سے اس کے جہیز کا سامان تیار کیا۔ اب میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ اب کچھ بستر ہو جائیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ تو میں نے کہا کس طرح سے کروں؟ میں تم جانتی ہو میں نابینا بھی ہوں، اس کے باوجود بڑی محنت سے جو کچھ لاتا ہوں تمہارے سامنے۔ کہا بس ہم دونوں میں تکرار ہوئی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا خدا کے حوالے کرتے ہیں، وہی اسباب بنائے گا۔ بس یہ کہہ کر میں گھر سے نکلا تھا، گلی میں آیا، تمہارے غلام نے یہ سب عطا کیا۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا تو اس نے وہی سامان بتایا جس کا وہ مجھ سے تقاضا کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا معبود تو کس طرح اسباب بناتا ہے؟ انسان درک نہیں کر سکتا جس کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہو، پوری دنیا کو عطا کرنے کے باوجود جس کے خزانے میں کوئی۔ خدا ہمیں معرفت نصیب فرمائے اپنے انبیاء کی، ائمہ کی، اور اپنے دین کی، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو برائے قبولیت دعا بلند کر صلوات۔ وہی پروردگار عالم قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے صاحبان ایمان پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھیں پروردگار کی کتنی نعمتیں ہیں۔ کسی بھی نعمت کے بارے میں پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے صاحبان ایمان پر احسان کیا، کسی بھی لامنتہائی نعمت کے بارے میں خدا نے نہیں کہا۔ لیکن جب اپنے رسول کی بات کی تو کہا میں نے صاحبان ایمان پر احسان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء تعلیمات پروردگار، احکامات پروردگار پہنچاتے ہیں، اور ان کی یہ دعوت عمل دیگر تمام نعمتوں میں سب سے گراں قدر ہے۔ تو اگر کوئی ایسی نعمت عظمیٰ کفران نعمت کرے یا قدردانی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب امت نے نبی کی قدر نہ کی، جناب نوح کو لے لیجیے، جناب نوح کی قوم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی اس عظیم نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے تھی، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب امت نے قدردانی نہ کی، کفران نعمت کیا، تو کیا ہوا؟ عذاب کے مستحق ٹھہرے، عذاب آ گیا۔ اب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا قالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کیوں کر ہم یہاں تک پہنچتے اگر وہ پروردگار ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا۔ اب میں اور آپ، میری اور آپ کی کوئی ایفرٹ تو نہیں ہے، یہ تو خدا کا کرم تھا کہ اس نے امت محمدیہ میں پیدا کیا، پھر امت محمدیہ میں بھی در آل محمد سے وابستہ کیا۔ تو میری اور آپ کے لیے کیا پیغام دے رہی ہے یہ آیت؟ کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، بلکہ نبی مانے لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرے۔ تو ایسا ہے کہ جیسے نبی کی صداقت اور سچائی کو جھٹلایا گیا، یہ کفران نعمت ہوگا۔
تو لازم ہے کہ احکام شریعہ کو سیکھیں، جانیں، سکھائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم قرآن کریم میں کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ ہم بروز محشر باز پرس کریں گے. اب یہاں پہ مفسرین الجھتے ہیں کہ نعیم سے مراد کیا ہے. کوئی کہتا ہے ٹھنڈا پانی ہے، کوئی کہتا ہے غذا ہے، کوئی کہتا ہے نیند ہے. لیکن میں اور آپ تو در آل محمد سے وابستہ ہیں، قرآن ناطق کے ماننے والے ہیں. اگر قرآن صامت کو سمجھنا ہے تو در قرآن ناطق میں آنا پڑے گا، کیونکہ محکم کہیں کہیں پہ، متشابہ تیرا کلام. یا رب عجیب راز یہ قرآن میں رکھ دیا. اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے قرآن کو اہل بیت کا محتاج کر دیا. قرآن کو اہل بیت کا محتاج کر دیا. تو آسمانی امامت کے 8ویں ستارے امام رضا علیہ السلام کہ مولا یہاں نعیم سے مراد کیا ہے. تو مولا کہتے ہیں یہاں نعیم سے مراد نہ تو غذا ہے، نہ دودھ ہے، نہ ٹھنڈا پانی ہے، نہ نیند ہے، بلکہ یہاں نعیم سے مراد ہم محمد اور آل محمد کی ولایت ہے، جس کا خدا بروز محشر سوال کرے گا، باز پرس کرے گا. اور کیسے یہ خاصان خدا ہیں. کیا کہنا ان خاصان خدا کا کہ اگر مسلمان ان کے در پہ سر جھکائے، بلکہ اگر انسان ان کے در پہ سر جھکائے تو انسان بن جاتا ہے. بڑا قابل توجہ جملہ ہے کہ کیا کہنا ان خاصان خدا کا کہ انسان سر جھکائے تو انسان بن جاتا ہے. کیا مراد اس سے؟ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اپنے عمل کی بنا پر فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے اور اپنے عمل ہی کی بنا پر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بے شمار واقعات آپ کے ذہن میں موجود ہوں گے کہ انسان اپنے برے عمل کی وجہ سے اپنی باطنی صورت تبدیل کر لیتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا ہے. بہت سارے گناہ، پڑوسیوں کو اذیت دینا، سود کھانا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، دوسروں کو پریشان کرنا، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسانی صورت انسان کی بدل جاتی ہے. جیسے آپ آیت اللہ بہجت کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی معنویت اس کمال میں تھی کہ وہ باطنی صورت پہچان لیا کرتے تھے. علامہ ہلی کا واقعہ آپ نے سنا کہ ان کے بیٹے کو جب تقریر کے لیے بلایا گیا، گئے وہ منبر پر تقریر کے لیے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن خطبہ پڑھا، نگاہ اٹھا کے دیکھی، واپس آ گئے اور اس کے بعد تقریر کی. ایک واقعہ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو واقعی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تقریر کیوں نہیں کی، تو انہوں نے کہا جب میں خطبے کے بعد نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا تو مجھے چند لوگ نظر آتے تھے، سینکڑوں کا مجمع، اور اس میں چند لوگ کہاں باقی، کہاں کچھ کتے کی شکل میں، کچھ خنزیر کی شکل میں، کچھ بندر کی شکل میں نظر آتے. میں پریشان ہو جاتا کہ ان کے سامنے کہوں تو کیا کہوں. اور اس کا جواب کیا دیا تھا علامہ ہندی نے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بہترین غذا کیا، لقمہ حلال کھلایا، چاہے سوکھی روٹی کھلائی ہو لیکن لقمہ حلال کھلایا. اسی اس کی معرفت اتنے کمال پر ہے کہ یہ باطنی صورت کو دیکھ لیا کرتا تھا. تو کیا کہنا ان صاحبان خدا کا کہ جب انسان سر جھکائے تو انسان بن جاتا ہے، جب انسان بن کے سر جھکائے تو مسلمان بن جاتا ہے، اور جب مسلمان بن کے سر جھکائے تو صاحب ایمان بن جاتا ہے، اور جب صاحب ایمان بن کے سر جھکائے تو بوذر و سلمان بن جاتا ہے. قطرے کو یوں علی نے سمندر بنا دیا، قطرے کو یوں علی نے سمندر بنا دیا، بے زر بھی آ گیا تو ابو ذر بنا دیا، کعبے کے آس پاس سبھی پس سکت لگے، حیدر کو یوں خدا نے قداور بنا دیا.
تو پروردگار عالم نے کہا کہ ایسی نعمت عظمیٰ میں نے تمہیں عنایت کی کہ بروز محشر میں باز پرس کروں گا. تو اگر اب سیرت آئمہ میں دوسرے علی کی سیرت کو دیکھا جائے، جو جان ہاشم ہے، روح عبد المطلب ہے، قلب ابو طالب ہے، اور راحت علی ابن ابی طالب ہے، اور نور نظر سید الشہداء امام المظلوم ہے. کہ جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، جو بزم عابدین میں آ جائے تو زین العابدین کہلائے، جو بزم ساجدین میں آ جائے تو سید الساجدین کہلائے. کہ ہم مولا کو کہتے ہیں نا کہ بیمار کربلا، کتنے عرصے کے لیے مولا بیمار رہے؟ 1 دن، 1.5 دن یا 2 دن کے لیے. وہ بھی مصلحت پروردگار تھی، امامت کی حفاظت کرنی تھی، جہاد امام پہ سے ساخت کرنا تھا. لیکن مولا کا جہاد بڑا سخت ہے. لیکن معرفت رکھنے والے کس انداز سے معرفت رکھتے ہیں کہ جب مولا اس عالم میں ہے، اسیری کی راہ کوفہ اور شام کا یہ واقعہ ہے کہ ایک چاہنے والا مولا کے پاس آتا ہے. جب مولا پابند سلاسل بھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں توقے خاردار بھی ہیں، آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں بہت تنگ دست ہوں، بہت زیادہ مقروض ہوں، میری مدد کیجیے. کس عالم میں کہہ رہا ہے؟ جب مولا اسیر ہیں، یقیناً معرفت امام رکھتا تھا تو اس عالم میں بھی امام سے سوال کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے. اب مولا اس کی آزمائش کے لیے سے پوچھتے ہیں، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جب میں پابند سلاسل ہوں تو تیری حاجت روائی کر سکتا ہوں؟ کہا مولا آپ تو قضاء و قدر پر حاکم ہیں، قضاء و قدر آپ کی قید میں ہے، یہ تو قید ظاہری ہے. یہ مصلحت پروردگار تھی نا، اسلام کی حفاظت تھی. مگر کربلا ہو یا کوفہ و شام ہو، معجزات سے پتہ نہیں کیا میرے مولا نے، قوت بشری سے کیا ہے، آسان نہیں ہے. تو مولا کہتا ہے جب تیری اتنی معرفت ہے تو ہم تجھے عطا کرتے ہیں. دیکھو یہ میری سواری ہے، اٹھنی جب آگے بڑھے گی نا تو اسی مقام کو تم کھولنا ہے، زمین کے حصے کو. یہاں سے اتنا مال و زر ملے گا کہ تمہارے سارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے اور آگے کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. عزیزان سید الشہداء، یہ وہ میرا مولا ہے کہ جو 35 برس تک کربلا کو، شام کو یاد کر کے روتا ہے. لیکن کس انداز سے تبلیغ دین کی کہ آپ دیکھیں امام کے خطبوں پر پابندی جب لگا دی گئی نا تو امام نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی. آج میں اور آپ وہ خوش نصیب واحد میں کہتی ہوں دنیا میں فرقہ ہے جس کے پاس اتنی عظیم دولتیں اور نعمتیں ہیں. دعاؤں کا وہ خزانہ ہے جو تقدیروں کو بدل دیتا ہے. اور کیا سلیقہ سکھایا مولا نے، کیا عبد اور معبود کا رشتہ بتایا، کیا سلیقہ سکھایا ہے کہ پروردگار سے کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے. کہ آج ہر مومن کے گھر میں الحمدللہ صحیفہ سجادیہ ضرور ہوگی، اور اگر کسی کے پاس نہ ہو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے لیکن ضرور خریدیں. جس طرح قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، 3 کتابیں گھر میں ہونا، اور نہ صرف ہونا بلکہ ایک معمول ہونا چاہیے. چاہے 4 لائنیں، 1 صفحہ، آدھا صفحہ پڑھیں، لیکن روز اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے. کیونکہ جب علم آتا ہے تو شعور بڑھتا ہے، معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان حقیقتی زندگی کو جانتا ہے. مولا نے جس طرح سے زندگی کا تعارف، بلکہ ایک ایک گوشے کا تعارف صحیفہ سجادیہ میں کرایا، انسان درک نہیں کر سکتا ہے کس انداز سے سید الساجدین نے دین کی تبلیغ کی. کیونکہ دیکھیں جتنے بھی حق شناس تھے، وفادار تھے، جاننے والے تھے، ان کے سب تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ امام کی تربیت کس طرح امام نے کی کہ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ غلام سید الساجدین نے آزاد کیے. مولا تربیت کرتے تھے اور آزاد کر دیا کرتے تھے. مولا کا دسترخوان کتنا وسیع ہوتا تھا. مولا سید الساجدین کا مدینے میں کہ وہ مولا جو دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے، اس مولا کا دسترخوان کتنا وسیع ہوتا تھا. کہا جاتا ہے کہ دن میں 100 گوسفند ذبح ہوتے تھے دسترخوان پہ کھانا کھلانے کے.
یہ تو مولا کا ایک الگ طریقہ تھا دسترخوان کا، اس کے باوجود میرا مولا رات کے اندھیرے میں چہرے پر نقاب ڈال کر یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے غذا لے کر جاتا تھا. جس کے اتنے غلام ہو، کیا وہ غلاموں سے کام نہیں کروا سکتا؟ لیکن مولا درس دے رہے، سکھا رہے ہیں یہ وہ نیکی ہے، عظیم نیکی ہے جسے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا جائے. خدا ہمیں معرفت نصیب فرمائے. سید الساجدین کہ آج کی شب شہادت سید الساجدین ہے. جی کھول کر پرسا لیجیے گا، مسائل کے جملوں کو سنیے گا نہیں، محسوس کیجیے گا. کہ کسی نے آیت اللہ محسن حکیم سے کہا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ مولا سجاد خون کے آنسو رو. آگا کیا یہ بات محاورتاً ہے یا واقعی امام خون کے آنسو رو؟ آیت اللہ محسن حکیم نے مجموعے کی طرف دیکھا، ایک شاعری اہل بیت بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا کہ مرثیہ کہہ. جب اس نے مرثیہ کہا، مسائب ہوئے، رقت مجلس تمام ہوئی، تب جو رومال اٹھایا آیت اللہ محسن حکیم نے تو آنسو خون کے تھے. اور ایک مرتبہ کہا جب ایک عام مومن بھی اگر معرفت کے ساتھ روئے تو مصائب سید الشہداء پہ خون کے آنسو بہائے. وہ سید الساجدین جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا. جب امامت ملی تو کیا دور تھا، خیمے جل رہے تھے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن چکی تھی، اور پھوپھی پوچھ رہی تھی بیٹا تم امام وقت ہو، سارے خیمے جل گئے، ہم سر برہنہ ہیں، ان خیموں میں چل کے مر جائیں یا باہر نکل جائے. ہائے میرا غیور امام عالم غیب سے بیدار ہوتا ہے، کہتا ہے پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، اسی طرح باہر نکل جائیں. جب کسی نے پوچھا نا مدینے میں کہ مولا جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگے کس طرح علی و فاطمہ کی اولادیں بکھری، مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی. مولا نے کہا اگر اس کا دھاگا ٹوٹ جائے دانے کس طرح بکھر جائیں گے. اس طرح علی و فاطمہ کی بیٹیاں. عزیزانو آپ نے کہیں نہیں سنا کہ کسی بیمار کے بستر کو کھینچ لیا گیا، کہیں کسی بیمار کے بستر کو کھینچا نہیں جاتا. بیمار کو نہ تو دوا دی گئی نہ غذا دی گئی، بلکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلی میں خاردار. کتنا غیور ہے میرا مولا کہ میری بیوی زینب کہتی ہے کہ جب ہمیں اصلی کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا تھا نا تو ہمیں مقتل سے گزارا گیا. جب ہم وارد مقتل ہوئے تو میں نے دیکھا سید الساجدین کی نگاہیں باغ کا بگور و کفن لاشا ہے، رنگ متغیر ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے روح پرواز کر جائے گی. ہائے وہ غیور بیٹا کیوں نہ مر جائے جس کے سامنے باغ کا بگور و کفن لاشا پڑا ہو، وہ نہ غسل دے سکے نہ دفن کر سکے. عزاداران سید الشہداء نہ معلوم کس طرح مولا نے برداشت کیا ہوگا. خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. بہنوں کو بھائیوں سے اور بھائیوں کو بہنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. تصور کی نگاہوں سے ذرا سوچئے گا جب شام غریبہ میں سکینہ کو تماچے لگ رہے ہوں گے سید الساجدین نے کیسے برداشت کیا. جب ننا سے کرتے میں آگ لگ گئی، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. روایت کہتی ہے کہ جب بیوی گر گئی اور جب دوبارہ لائی گئی تو بی بی زینب نے شمس سے کہا تھا شمس یہ بچی بہت چھوٹی ہے، تنہا نہیں بیٹھ سکے گی، ماں کے ساتھ پھوپھی کے ساتھ دکھا دے. تو ملعون کیا کہتا ہے بیوی فکر نہ کرو اب یہ بچی نہیں گرے گی. کیا کیا اس ظالم جو حسین کے سینے پر سوتی تھی اسے سواری کی پشت پر لٹا کر رسی سے باندھ دیا.
اور جب حلق کے قریب بیوی کی رسی کھولی گئی ہے نا تو پورا جسم خون سے تر تھا۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا ہے۔ جب حلق کے قریب بیوی کی رسی کھولی گئی نا، آپ جانتے ہیں نا جو بچے یتیم ہوں اور جو حسین کی محبت کا عادی کس طرح شفقت کا تمنی رہتا ہے۔ جب بیوی کی رسی کھلی نا، ایک مرتبہ دوڑ کر بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے تڑپ کر کہا، بیوی نے کہا کیا ہوا بھیا؟ کہا بیوی آپ تو جانتی ہے نا مجھے دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے، میری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی کھینچتا ہے تو خال اترنے لگتی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں سکینہ کو جب پانی ملا نا تو بیوی نے خود نہیں پیا بلکہ بھائی کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پہ ڈالا۔ جب بھیا نے پوچھا بہن یہ کیا؟ کہا بھیا آپ نے کہا نا ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بہت گرم ہوتی ہیں، سکینہ آپ کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ ہائے عزاداران سید الشہداء، حسین کے عزادار کا گریہ برداشت نہ ہوا دنیا سے۔ روایتیں کہتی ہیں 25 محرم کو حسین کے عزادار کو زہر کاری دیا گیا۔ امام محمد باقر نے غسل کفن دیا، جنازہ تیار کیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا کہتے ہیں کہ جو اشک آنکھوں سے بہتے ہیں ہمارے غم میں، خدا ان آنکھوں پر رحم کرے۔ یہ اشک عزا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ فاطمہ انہیں رومال میں لے جاتی ہیں کہ جب مولا کا جنازہ تیار ہو کر رکھا گیا نا تو یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کے گھرانے میں کہ جب جنازہ رکھا گیا تو لوگوں کا ازدحام تھا۔ آپ جانتے ہیں نا رسول کے جنازے میں سوائے چند لوگوں کے کوئی نہ تھا۔ بی بی کا جنازہ شب کی تاریخی میں اٹھایا گیا۔ امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کر دی گئی۔ حسین کا جس میں لازمی تیروں پر معلق، یہ پہلا جنازہ ہے کہ جب رکھا تو لوگوں کا ازدحام تھا۔ ہائے عزاداروں، گریہ کرنے والے لوگ جمع تھے اور میرا دل کہتا ہے جب نالا باقر نے باپ کا جنازہ کاندھوں پر اٹھایا ہوگا تو میرے مولا نے کربلا کی طرف رک کر کے کہا ہوگا بابا آپ کا لال شرمندہ ہے، میرے جنازے میں اتنے لوگ کربلا میں کوئی نہ تھا جو آپ کو دفن کر سکے۔ لیکن جب بااجازت امامت سید الساجدین اپنے بابا کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں نا عزاداران حسین، پورا جسم زخموں سے چور چور ہے حسین کا۔ ایک مرتبہ سید الساجدین نے روضہ رسول کی طرف رخ کیا، رک کر کے کہا نانا رسول خدا میری مدد کو آئیے۔ بقیہ کی طرف رک کر کے کہا چچا حسن میری مدد کو آئیے۔ نجف کی طرف رک کر کے کہا دادا علی مرتضیٰ میری مدد کو آئیے۔ مدینے سے رسول عربی آئے، کٹی ہوئی گردن کے نیچے ہاتھ رکھے۔ نجف سے علی مرتضیٰ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے ہاتھ رکھا۔ بقیہ سے حسن مجتبی زانوں کے نیچے ہاتھ رکھا۔ اب جو بابا کا لاشا سید الساجدین نے اٹھایا قبر میں اتارنا چاہا، قبر کے سرانے کے بیوی کھڑے ہو کر کہتی ہے سجاد آہستہ آہستہ، میرا لال زخموں سے چور چور ہے، فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، سجاد آہستہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلبا ینقلبون۔ بارالہ باب الحوائج حضرت عباس کے وسیلے سے کہ جو بشیر نے مدینے میں خبر دی نا کہ حسین مارے گئے
تو ایک بیوی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، ایک ہاتھ سے پوتے کا ہاتھ تھاما، مسجد نبوی میں آئی اور آ کر پوچھا ہے بشیر کون سا حسین مارا گیا؟ کہا بیوی نواسۂ رسول حسین مارا گیا، فاطمہ کے دل کا چین حسین مارا گیا، علی کا نور نظر حسین مارا گیا۔ بیوی نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا نہیں بیوی عباس پہلے مارے گئے۔ کہا ہے بشیر تو عباس کو نہیں جانتا ہوگا، میں مان نہیں سکتی کہ عباس جنگ نہ کر سکا ہو۔ کہا نہیں بیوی عباس کے سر پہ گرز لگا تھا، اب بیوی سے برداشت نہ ہوا۔ کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا لیکن میں عباس کی ماں ام البنین ہوں، میں جانتی ہوں میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کا وار روک لیتا ہے۔ کہا نہیں بیوی جب عباس کے سر پہ گرز لگا عباس کے بازو کٹ چکے تھے، شانے قلم ہو چکے تھے۔ اب جو ماں نے سنا ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، زمین پر بیٹھ گئی، سینے پر ہاتھ مار کر کہا واہ عباسا واہ عباسا۔ بشیر کہتے ہیں کہ بیوی برداشت نہ ہوا۔ کہا بشیر تو جانتا ہے تو نے کیا کہا؟ تو نے کہا جو میرے عباس کے سر پہ گرز لگا ہاتھ نہیں تھے، بازو قلم ہو گئے تھے۔ اے بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا زمین پر اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا لیتا ہے، ہائے میرا عباس جس کے بازو کٹ چکے ہیں۔ اے بشیر ذرا اتنا تو بتا جب میرا عباس زین سے زمین پر آیا پہلے سینہ عباس زمین پر لگا یا چہرہ عباس زمین پہ لگا؟ باری الہ باب الحوائج کے صدقے سے ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرشد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وارث مرسا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی آواز پہ لبیک اطاعت میں سر تسلیم ہم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا محمد اور آل محمد کے صدقے سے امام کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں چل بگر فرما الہی آمین۔ بار الہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے جن نے دعائیں صحت کے لیے کہا جن کے نام مومنات کے ذہنوں میں مالک ان سب کو صحت عاجلہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح ان کے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما الہی آمین۔ بار الہ محمد اور آل محمد کے صدقے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، جو تنگی رزق میں مبتلا ہیں انہیں وسعت رزق خیر و برکت کے ساتھ نصیب فرما الہی آمین۔ بار الہ محمد اور آل محمد کے صدقے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا کر دے الہی آمین۔ بار الہ اس مجلس اذان کا ثواب حدیث وصال کا ثواب تمام حاضرین محفل بانی محفل کے تمام مرحومین تمام آبا و اجداد خصوصاً وہ لوگ جن کا کوئی سال کرنے والا نہیں شدائے ملت جعفریہ کو عنایت فرما الہی آمین۔ بار الہ محمد اور آل محمد کے صدقے مرحومین کو اعلیٰ علم میں بلند مقام و مرتبہ نصیب فرما، ہم سب کو نیک توفیقات عنایت فرما اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے حال پہ نہ چھوڑ الہی آمین۔ بار الہ محمد اور آل محمد کے صدقے سے ہم سب کو کربلا شام سمرہ کاظمین مشہدکم کی معرفت و توفیق عنایت فرما زیارت کی الہی آمین۔ جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نواسا، جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نواسا، مجھ کو علی اکبر کی وہ جاگیر دکھا دے، میں کچھ نہیں مانگتی ہوں تجھ سے خدایا، تو مجھ کو فقط روزہ شبیر دکھا دے الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ماتم حسین۔